تفسیر ابن کثیر میں سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جب میں نے یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کیا ہے، یہ اہل توحید کا ذکر ہیں جنہوں نے توحید قبول کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین اکرام، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لوگوں سے پوچھا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی، پھر لوگوں سے پوچھا کہ اس کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو، یعنی اس کی تفسیر کس طرح کرتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کیا، جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد گناہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، شرک کے قریب نہیں گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں کی۔ ان لوگوں نے جب توحید قبول کیا تو توحید پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، تو ان کے یہ فضائل جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنے فضائل بیان ہوئے تھے کہ موت کے وقت ملائک آ کر انہیں تسلیاں دیں گے، اور ان کے لیے نہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں عذاب ہوگا اور نہ انشاءاللہ آخرت میں، کیونکہ ملائک انہیں تسلیاں دیتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ خوف کرو، نہ غم کرو، بلکہ خوشیاں مناؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائک بشارت دیتے ہیں، اور یہ بشارت جب اللہ کی طرف سے ہے اور ملائک کی زبانی ہے اور ایک انسان کے لیے ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے، یقیناً جو ہے وہ کامران ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ رخصت والی آیت کون سی ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ رخصت والی آیت جو ہے وہ سورۃ حامیم کی آیت نمبر 30 ہے، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر یہ آیت مبارکہ جو ہے پڑھ کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، جو خلوص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر دم گیا یقیناً جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خلوص کے ساتھ، یہ کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور کب کہا؟ ممبر پر آیت مبارکہ پڑھی، سورہ حامیم کی آیت نمبر 30 کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی ممبر پر، اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کو قبول کرتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں، اور پھر جو ہے لومڑیوں کی طرح احکامات سے بھاگنے کے جو ہے حیلے بہانے نہیں بناتے، اور جو ہے وہ اپنی طرف سے عذر نہیں جو ہے بنا کر پیش کرتے، بلکہ احکامات الہی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، جو توحید پر جم جائیں، جو احکامات پر عمل کریں،
جو اعمال صالحہ پر عمل کریں، جو اعمال سیئات سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے اور ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کریں۔ تو میرے بھائیوں، مومن کے لیے کہ ایمان کے ساتھ وہ نیک عمل کرے، یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے اس کے لیے، بہت بڑے فائدے کی بات کہ وہ ایمان کے ساتھ کیا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ اور یہ نیک اعمال جو ہے دنیا میں بھی اس کے کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کی بات ہے، جب بتایا جاتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے اور اس کا یہ اجر و ثواب ہے، جب تقریر کی جاتی ہے، جب وعظ کیا جاتا ہے، جب خطبہ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، یہ اس کا اجر و ثواب ہے، تو ہم میں سے بہت سارے ایسا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیک عمل ہے، اس کا یہ اجر و ثواب تو ہوگا، لیکن آخرت میں ہوگا، دنیا میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو یہ عقیدہ جب وہ بناتے ہیں، اس طرح جب وہ سوچ اپناتے ہیں، انسان کی سوچ اس پر اثر انداز ہوتی ہے، جب وہ اس طرح سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے نیک عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، اجر و ثواب اس کے ہیں، لیکن آخرت میں ہے، اور آخرت سے کون واپس آیا ہے؟ پھر اس طرح بھی سوچنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بس صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، بس دنیا میں جیو، عیش اور عشرت کرو، جو چاہے دنیا میں جو ہے وہ کرو، یہی زندگی ہے۔ پھر انسان کی سوچیں اور انسان کا نفس اور شیطان اس پر غالب آ جاتے ہیں اور ایسا شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال کا جس طرح اجر و ثواب قبر میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، اسی طرح نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور جس طرح کوئی گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو گناہ ہے، اگر اس کا عذاب ہوگا تو قبر میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، دنیا میں بس عیش کرو، مزے کرو، نہیں، دنیا میں بھی گناہوں کے عذاب آ جاتے ہیں۔ نیک عمل کا پورا اجر و ثواب آخرت میں ہے، لیکن فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا جو عذاب ہے اور گناہ کی جو سزا ہے، شرک کی جو سزا ہے، بغض و عداوت کی، اور اسی طرح بے حیائی کی جو سزا ہے، وہ آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی یہ سزائیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کس طرح نیک اعمال جو ہیں وہ انسان کو فائدے دیتے ہیں دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک شخص مومن ہے، نیک عمل ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس کی معیشت میں، اس کے کاروبار میں برکت ہے، اور جو ہے وہ اپنے کاروبار سے اور اپنی معیشت سے یا اپنے باغات سے خود بھی کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور اسی طرح غریبوں میں، یتیموں میں اور مسکینوں میں بھی تقسیم کر رہا ہے، اللہ کے دین میں اور نشر و اشاعت کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے مال و دولت میں برکت ہے۔ اس کی مثالیں ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ وہ شخص مر جاتا ہے، اس کی اولاد یہ سوچتی ہے کہ کوشش ہم کریں اور یہ مال جو ہے غریبوں میں ہم تقسیم کریں، وہ جو ہے زیادہ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کنجوسی دکھاتے ہیں کہ شاید اس کنجوسی سے اور اس لالچ سے جو ہے ہم زیادہ ترقی کر لیں گے۔ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ صدقہ اور خیرات دیتے تھے، لیکن اس کی عقل ٹھیک نہیں تھی، وہ دنیا کے لحاظ سے عقل مند نہیں تھے، وہ زیادہ ہوشیار نہیں تھے، اس کا آخرت پر ایمان تھا، لیکن دنیا میں بھی ہم نے جینا ہے، دنیا کے بھی مسائل ہیں، دنیا کے لیے بھی بچا کر رکھنا ہے۔ انہوں نے اس طرح سوچا تو ان کو جو چیز دی گئی تھی، جو معیشت کے اسباب تھے، وہ اسباب جو ہیں ان کے تباہ ہو گئے۔ اس کی مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں، اس کی مثالیں اللہ رب العالمین کے کلام میں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں آئے، چلے گئے، ان کے ناخلف اولاد آئی، ناخلف اولاد نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی اور اپنی آخرت بھی تباہ کر دی۔ اب ماضی قریب کا ایک واقعہ، ماضی قریب کا کہ نیک عمل جو ہے کس طرح کام آتا ہے۔ نیک عمل آپ کا دوست ہے، آپ کہتے ہو کہ میرا کوئی جو ہے حقیقی دوست نہیں، آپ کا حقیقی دوست آپ کا نیک عمل ہے۔ یہ دوست دنیا میں بھی مشکل کے وقت آپ کا کام آئے گا، اور اسی طرح قبر میں بھی یہ آپ کا کام آئے گا۔ آپ کا صالح عمل ہے، آپ کا نیک عمل ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ نیک اعمال جو ایمان کے ساتھ ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کہے گئے ہوں، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ اس کی مثالیں پہلے بھی ہم نے صحیح احادیث سے بیان کی ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے واقعات میں اور امتی مسلمہ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے، ان کی امتوں میں جو نیک لوگ گزرے تھے، ان کے واقعات بھی بیان ہوئے۔ میرے بھائیوں، اب جو مختصر واقعہ ہے، یہ واقعہ پہلی جنگ عظیم کے دوران کا واقعہ ہے۔
پہلی جنگ عظیم کے دوران شام پر ٹڈی دل نے حملہ کیا اور باغات اور فصل جو ہے وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، قحط سالی آئی، یعنی زمین خشک ہو گئی، بنجر ہو گئی، اور ایک خلقت جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس دوران ایک گاؤں جس کا نام داریا ہے، اس گاؤں کا ایک شخص ہے، اس کے باغات بالکل صحیح، سالم اور محفوظ تھے، تر و تازہ رہیں۔ ٹڈی دل نے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ چنانچہ پھر لوگوں نے حکومت میں شکایت لگا دی کہ یہ شخص، اس کے پاس اس کی دوا تھی، جو کرم کش دوا ہے، کیڑے مارنے والی دوا، ٹڈی دل کی جو دوا ہے وہ اس کے پاس تھی، انہیں مارنے والی دوا، انہیں بھگانے والی دوا، لیکن اس نے وہ دوا چھپا کر رکھی اور خود استعمال کی، اس کے باغات بچ گئے اور آس پاس جو لوگوں کے باغات تھے وہ سارے تباہ ہو گئے۔ ٹڈی دل نے سب پر حملہ کر دیا، لیکن اس کے باغ کو چھوڑا، اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ حکومت نے ایک فوجی دستہ بھیجا اس کو پکڑنے کے لیے، اسے گرفتار کرنے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے کہ تو نے ایسی دوا کیوں خفیہ رکھی کہ اگر آپ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے، عام کر دیتے، تو لوگوں پر یہ مصیبت تو نہ آتی۔ اتنی ٹڈیاں آئی ہیں، ٹڈی کے دل ہیں اور فصل تباہ ہوئے، اور تجھے جو ہے کوئی جو ہے فکر نہیں ہے۔ افسر نے اسے پکڑا، گرفتار کیا۔ اس نے کہا مجھے کیوں پکڑا ہے، میرا کیا قصور ہے، کیا گناہ ہے؟ کہا تیرے باغات دیکھو بالکل محفوظ ہے، اور لوگوں کے باغات دیکھو، لوگوں کی فصلیں دیکھو، وہ سارے تباہ ہے، تیرے پاس ضرور کرم کچھ دوا ہے، تو نے چھپا کر رکھی ہے، کیڑے مارنے والی دوا ہے، ٹڈی دل کو بھگانے والی دوا آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اسے جو ہے مخفی رکھا ہے اپنے فائدے کے لیے، تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ لیکن اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جو کرم کش کیڑے مارنے والی دوا یا جو ٹڈی دل کو بھگانے والی دوا میرے پاس موجود ہیں، وہ سب کے پاس بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو افسر نے کہا کہ وہ کون سی دوا ہے؟ اس نے کہا دوا زکوٰۃ ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کبھی میں نے جو ہے زکوٰۃ کی ناغہ نہیں کی ہے، ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس جو ہے مصیبت کے وقت، اس طوفان کے وقت اور اس قحط سالی میں جو اللہ رب العالمین نے میری معیشت کو محفوظ رکھا ہے، اس میں یہ جو نیک عمل ہے میرا زکوٰۃ، انشاءاللہ میری یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہے، کیونکہ میں خلوص دل سے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے جو ہے یہ میں نے عمل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، کون سے ایسے گناہ کے کام ہیں جو ہمیں پتہ نہ ہو، پھر بھی ہم اس میں گرفتار ہیں، پھر بھی ہم اس سے توبہ طائب نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عذاب کے عذاب آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ماضی قریب کی جو تاریخ، انسان اگر جو ہے یہ صرف تاریخ سے ہی سبق لے لے، صرف تاریخ کو ہی جو ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھ لے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی حفاظت کی ہے، اور کس طرح مشرکوں کو اور اسی طرح نافرمانوں کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے یہ دنیا اللہ رب العالمین نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہ جو ہے مختصر وقت ہے، محدود سی زندگی ہے، بہت ہی کم زندگی ہے، یہ امتحان کے لیے۔ اگر کوئی اسے سمجھے اور نیک اعمال پر جو ہیں اور آخرت پر یقین رکھے، ایمان رکھے اور سچے دل سے جو وہ نیک عمل کرے، تو یہ نیک عمل دنیا میں بھی اس کے کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے کام آتے ہیں۔ اور کوئی شخص ایک نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، تو اس کے نیک عمل کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے، اور دوسرا بھی جب دیکھتا ہے کہ اس شخص نے میرے اس مشکل کے وقت اس نے میری یہ مدد کی ہے، تو دل سے اس کے لیے دعائیں دیتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ آئندہ میں بھی ایسا کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے، اس کے پاس اس کی گاڑی ہے، اور اس کی گاڑی میں جو ہے وہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، آس پاس پیٹرول پمپ نہیں ہے، اگر ہے تو بند ہے، یہ بہت ہی پریشان ہے، اس کی منزل دور ہے، اب کیسے جاؤں؟ ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے بائک پر، دیکھتا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کی گاڑی میں، کہتا ہے پیٹرول نہیں ہے، وہ اپنی گاڑی سے جو ہے ایک بوتل نکال کر اسے دیتا ہے کہ یہ میں نے ایسے ہی فی سبیل اللہ رکھا ہوا تھا، یہ آپ لے لیں۔ تو یہ شخص جو مشکل میں تھا، شاید
کسی انتہائی اہم کام سے جا رہا تھا اور بہت ہی پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، تو اس کے دل سے اس کے لیے کتنی دعائیں نکلے گی، اور پھر یہ بھی سوچے گا کہ انشاءاللہ آئندہ میں بھی ایسا کروں گا۔ تو جب انسان نیک عمل کرتا ہے، وہ صالح بن جاتا ہے، تو اس کا اثر آس پاس کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اور یہ نیک اعمال اس کے دنیا میں بھی کام آتے ہیں، مشکل اوقات میں کام آتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہم نے آپ سے بیان کی تھی، 3 لوگوں کا جو واقعہ تھا کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال جو ہیں وسیلے کے طور پر پیش کیے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے، نیک عمل کا ذکر کیا ہے، اچھے عمل کا ذکر کیا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم نے ایمان لائے ہیں، اب تم کیا کرو، نیک اعمال کرو۔ اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حلال رزق کی بھی انتہائی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ سے فرمایا تھا کہ مومنوں، اللہ رب العالمین نے جو حکم سابقہ انبیاء کو، رسولوں کو دیا ہے، وہی حکم تم کو بھی دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ حلال رزق کھانے کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو دیا تھا۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، تمام کو حلال رزق، پاکیزہ رزق، طیب رزق کھانے کا اور نیک اعمال کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، اور یہی حکم تمہیں بھی دیا ہے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الرسل، اے تمام رسولوں، تمام رسولوں سے خطاب ہے، کلوا من الطیبات، حلال پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور شارحین نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حلال کھاتا ہے تو حلال کھانے کی وجہ سے اس میں اسلامی غیرت آ جاتی ہے، اور حلال کھانے کی وجہ سے اس میں ایسی قوت آ جاتی ہے کہ وہ نیک اعمال شوق سے کرنے والا بن جاتا ہے، وہ مقبول نیک اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور جو شخص حلال کی فکر نہیں کرتا اور جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے، تو حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ ایسا شخص نمازیں بھی پڑھے، دعائیں بھی کریں، لیکن اگر اس کی غذا حرام کی ہے اور وہ حرام میں مبتلا ہے تو اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو حکم رسولوں کو دیا، وہی حکم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تمام جو ہے ایمان والوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الرسل، اے تمام رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اسے میں خوب جاننے والا ہوں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، دعویٰ انہوں نے اسلام کا کیا ہے لیکن دل سے مومن نہیں ہے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابئین ہیں، من آمن، ان میں سے جو بھی حقیقی ایمان لائے گا باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، جس کا یہ یقین ہو، جو ہے ایمان ہو، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرنے والا بن جائے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ نہیں فرمائے گا کہ تو یہودی سے مسلمان بنا ہے لہٰذا تیرے اعمال قبول نہیں، تو عیسائی تھا پھر مسلمان ہوا ہے تیرے اعمال قبول نہیں۔ جو بھی شخص جس مذہب میں تھا، جس مسلک کے ساتھ منسلک تھا، اور اس نے اس کو ترک کیا اور ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اعمال کیے صالح اعمال سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر جو ہے کوئی خوف، کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے آخرت میں، نہ ان کے لیے خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ مقبول نیک اعمال، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو وبائیں ہیں، اللہ رب العالمین
ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔